السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول وہ ایک گماس ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 21 لے کر آئی ہوں، جس کی رائٹر ہما قریشی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، تو پلیز اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام ناولز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ، کیا ہو گیا؟ آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ وہ روم میں واپس لوٹا تھا۔ ایک کونے میں ہانیہ کو خاموش کھڑا پایا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں، آپ صوفے پر سوئیں گے یا میں سو جاؤں؟ اس نے چھمبے سے اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ مسلسل لب چبا رہی تھی۔ ہانیہ، آر یو اوکے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے چھمبا سا ہوا۔ کیا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ سینے پر بازو باندھے وہ سراپا سوال تھی۔ شمو نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتا نزدیک آیا۔ جانا، آپ اور میں دونوں ہی سے بیڈ پر سوئیں گے۔ آج ہمارا نکاح ہوا ہے، کھیل نہیں۔ اور نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے آپ اپنے تمام جملہ حقوق میرے نام کر چکی ہیں۔ میں آپ کا حقیقی شرعی شوہر ہوں، اور آپ جیسی پڑھی لکھی باشعور لڑکی یقیناً اس بات سے بخوبی واقف ہوں گی کہ شوہر اپنی بیوی پر کتنا حق رکھتا ہے۔ آپ کی مرضی نکاح نامے پر دستخط سے پہلے تک تھی، اب آپ کی ہر مرضی میری رائے کے بغیر ادھوری ہے۔ سمجھ گئی جانا؟ وہ بہت محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے بے حد نزدیک کرتا گمبھیر لہجے میں اسے اپنی حیثیت باور کرا گیا تھا، جو شاید بھول گئی تھی کہ یہ کوئی پیپر میرج نہیں بلکہ دونوں کی باہمی رضامندی کے تحت قائم کیا گیا شرعی رشتہ تھا۔ وہ مذاق نہیں ہوتا۔ بھلے کچھ شرائط پر مبنی تھا، مگر رشتہ تو استوار ہو چکا تھا اور اب دونوں کا نبھانا بھی تھا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں سب کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ اس کا لہجہ سردگی لیے ہوئے تھا۔ ہانیہ کو خوف سا محسوس ہوا تھا۔ گھبراؤ مت، تمہارا شوہر ایک بہت اچھا نیک انسان ہے، تم آرام سے اس بیڈ پر سو سکتی ہو۔ سچی؟ رات میں ہاتھ پیر بالکل نہیں چلاتا۔ مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے اڑے اڑے رنگ دیکھ خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ ہانیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ میں تو بس ویسے ہی۔ اب وہ اس کی شرارت سمجھتی شرمندہ ہوئی نظریں چرانے لگی تھی۔ کیا ویسے ہی مسز؟ اس کا خمار آلود لہجہ لمحے میں تبدیل ہوا تھا۔ وہ اس قربت پر ایک بار پھر سٹ پٹائی جو کمر سے تھام کر قریب کر چکا تھا۔ شمو، رات بہت ہو رہی ہے، میرے خیال سے ہمیں سو جانا چاہیے۔ وہ لب چباتی مسلسل تذبذب کا شکار تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے تمہیں پہلی بار کافی شاپ میں کام کرتا ہوا دیکھا تھا تو نہ جانے کیوں تمہارے حسین چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ بہت رہ گیا تھا۔ میرے دل میں ہوک سی اٹھی تھی کہ میں اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں خوشیوں کے چمکتے جگنو دیکھ سکوں۔ وہ ہنوز اسے اپنے بے حد قریب کیے گمبھیر بھاری لہجے میں بولتا، مسلسل اس کی زلفوں کے لچھوں سے نکلتی شرارتی لٹ سے کھیلتا، اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی؟
دھیرے سے کان کے نزدیک جھک کر مخمول لہجے میں پوچھتا، اسے جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت ایک جھٹکے سے اس کا احسار توڑ کر اپنا وجود آزاد کراتی 2 قدموں کی دوری پر ہوئی۔ وہ ٹھہرا، خمار پل میں ہوا ہوا تھا۔ ہانیہ نے تیزی سے دھڑکتی دھڑکنوں پر قابو پا کر اس کی جان سے رخ موڑ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جو نہ جانے کیوں پہلی بار مہربان لمس پا کر مسلسل بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ ہانیہ، آر یو اوکے؟ وہ ٹھٹکا۔ جی، وہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ایک دم اس کی جانب پلٹتی، اس کی آنکھوں میں پنپتی محبت سے نگاہیں چراتی، جلدی سے بیڈ پر چڑھ کر لیٹتی، کمبل سر تک تان چکی تھی، جبکہ وہ اس کے غیر متوقع رویے پر ایک گہرا سانس بھرتا، اپنا تکیہ اٹھا کر بیچ میں رکھتا، دوسرے کونے پر چت لیٹ گیا تھا، سر کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے برابر میں اس کی موجودگی محسوس کر پورے وجود سے کانپ گئی تھی۔ کمبل سے منہ نکال کر رخ موڑ کر اس کو دیکھا، جو نہ جانے چھت پر کیا تلاش کر رہا تھا۔ کمرے کا خوابناک منظر اب بے معنی سا لگ رہا تھا۔ ہیٹر چلنے کے باعث سردی کا احساس نہ ہونے کے برابر تھا۔ شمعون، اب بغیر تکیے کے کیوں لیٹ گئے ہیں؟ اسے احساس ہوا۔ اسے ذرا سا رخ ترچھا کر کے کمبل سے جھانکتی ہانیہ کو ناراض نظروں سے دیکھا۔ وہ خائف سی نگاہیں پھیر گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ یہ تکیہ سر کے نیچے لگا لیں پلیز۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، رخ اس کی جانب تھا، مگر وہ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ اگر آپ محترمہ کو واقعی میری اتنی فکر ہوتی تو اس وقت تم میرے پاس میرے نزدیک ہوتی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ شمعون، وہ میری شرائط۔ ہانیہ کا حلق تک خشک ہو گیا تھا، دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ سو جاؤ یار، کل شاپنگ پر جانا ہے، 2 دن بعد ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے، شب بخیر۔ وہ بے رخی سے بولتا رخ پھیر گیا، جبکہ اس کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلتا بے مول ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی لیٹا تھا۔ وہ اس ناراض شہزادے کو منانے کی بجائے رخ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ دونوں ہی بہت دیر تک جاگتے رہے، پھر کب نیند کی دیوی مہربان ہو گئی، انہیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ داؤد، وہ صبح جاگی تو بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے خالی کمرہ دیکھ پکارا۔ جبھی اس کی خاص ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، آج صبح کی فلائٹ سے لندن گئے ہیں، شاید واپسی 15 دن بعد ہی ممکن ہو۔ اس عرصے میں سر کا حکم ہے آپ اپنا زیادہ تر وقت روم میں ہی گزاریں گی۔ وہ سخت لہجے میں حکم سناتی بیرم کو صبح صبح بہت اچھی خبر سنا چکی تھی۔ اوکے، آپ جائیں اور میرا ناشتہ روم میں ہی بھجوا دیں۔ وہ اپنے تاثرات پر حتی الامکان قابو پاتی سنجیدگی سے گویا ہوئی، ملازمہ سر ہلاتی روم سے نکل گئی، جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی کھل گئی تھی۔ اس بار تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی داؤد ہاشمی، تم میرے پر نہیں کاٹ سکتے۔ میرم جہانگیر اس قدر بے بس بھی نہیں۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں سوچتی، کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ثانیہ بھابی جی، وہ اپنے روم میں موجود تھی جب براق شرارت سے بولتا روم میں آیا۔ جی دیور صاحب، فرمائیے، وہ تنزیہ بولی۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے شوہر نامدار کا فون آیا ہے کہ آپ ان کی کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ذرا رحم کھائیں میرے بھائی پر۔ انجان شہر میں شادی کے کچھ دن بعد ہی بیوی سے دور چلے جانا کسی تشدد سے کم ہرگز نہیں ہے۔ وہ اپنی ازلی شرارتی لہجے میں بولتا،
ثانیہ کا موڈ برباد کر چکا تھا۔ شارق آفس کے کام کے سلسلے میں شادی کے کچھ دن بعد ہی ملک سے باہر چلا گیا تھا اور وہاں گئے اسے 15 دن سے زیادہ ہونے والے تھے۔ اس کے سارے سرپرائزز اور پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، مگر اب جانا بھی ضروری تھا۔ اپنے بھائی سے بولو ذرا صبر بھی کر لیا کرے، موبائل میں چارجنگ نہیں تھی میرے، وہ چڑھ کر بولی۔ سن لیا میرے بھائی؟ اس نے موبائل کان سے لگایا، پھر دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ یہ لیجئے، آپ کے شوہر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں موبائل لیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ وہ جان کر اس کی کال نظر انداز کر رہی تھی۔ ہیلو یار، تمہیں میری یاد نہیں آ رہی؟ دوسری جانب سے جذبات سے بھوچل آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ثانیہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ بہت درجہ بے چین لگ رہا تھا۔ تمہیں وہاں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ دادابو نے تمہیں کام سے بھیجا ہے۔ اس نے لہجہ سخت بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ لیکن دادابو نے ایک حسین کام بھی تو میرے ذمہ لگایا ہے، اور وہ ہے اپنی خوبصورت سی بیوی کو یاد کرنا۔ وہ مخمول لہجے میں بولتا اسے بھونچکا کر گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اور یہ تمہارے بھائی کا فون ہے، یقیناً کال ریکارڈ ہوتی ہوگی۔ میرا بھائی اب ایسا بھی نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ کچھ نہیں، بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی مووی دیکھنے کا سوچ رہی تھی، مگر تمہیں کال پر کال کرنے سے فرصت ملے تو میں کچھ دیکھ سکوں، وہ تب کر بولی۔ دوسری جانب شارق کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ آئی لو یو خوبصورت بیوی، چند دن میں ہی تم نے مجھے اپنا دیوانہ کر لیا ہے۔ یہ دوری کے لمحے بہت بھاری گزر رہے ہیں۔ اوف، یہ وقت کب بیتے گا؟ وہ پھر موڈ میں آیا۔ ثانیہ گڑبڑائی۔ کال کیوں کی تھی؟ اس نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ آپ سے محبت بھری باتیں کرنے کے لیے، وہ شوخا ہوا۔ ثانیہ نے اسکرین کو ایسے گھورا جیسے وہ بھی اس میں سے نکل کر مارے گی۔ اوہ ریلی؟ وہ شوخی ہوئی۔ ویسے یہاں بھی لڑکیاں کم خوبصورت نہیں ہیں۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ ثانیہ کا پارا ہائی ہوا۔ اپنا ٹھگی پن مت دکھاؤ، وہ ضد ہوئی۔ اب تم میری کالز بھی تو ریسیو نہیں کرتی، اس نے شکوہ کیا۔ کتنے جھوٹے ہو تم، 36 فون کالز کی ہوں گی تم نے مجھے، وہ ناراض ہوا۔ ہاں تو بیوی ہو میری، تو ساتھ لے جاتے، وہ چڑ گئی۔ نیکسٹ ٹائم ایسا ہی کروں گا، وہ پرسکون لہجے میں بولا تو ثانیہ نے آنکھیں گھمائی۔ صرف باتیں کروا لو، کچھ سرپرائز پلان تو کرتے نہیں ہو کہ چلو میں خوش ہو جاؤں۔ شارق کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ سوچ لو، میرا سرپرائز صرف سرپرائز نہیں ہوگا، میری مرضی بھی چلے گی، وہ ذو معنویت سے گویا ہوا۔ بس ہر وقت چھچورا پن کرا لو، وہ خفا ہوئی۔ لو، چھچورا پن کہاں سے آ گیا؟ خیر، مجھے ذرا پاکستان آ جانے دو، پھر آرام سے روبرو بیٹھ کر آپ کے تمام شکوے دور کریں گے، وہ مسرور لہجے میں گویا ہوا۔ باقی سب ٹھیک ہے؟ ہاں، بس دل کے حالات ذرا ناساز ہیں، وہ پھر پٹری سے اترا تھا۔ تم نہ اپنے کام پر فوکس کرو، اور اب مجھے کال نہ کرنا، اللہ حافظ، وہ گڑبڑا کر بولتی جلدی سے موبائل بند کر گئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لندن برج پر موجود تھے، جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اقصیٰ کی نظریں پل کے نیچے سے بہتے دریا کے پانی پر تھیں، جو پرسکون انداز میں اپنے بہاؤ سے بہتا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کے دل میں جھکڑ چل رہے تھے۔
جبھی اس بے معنی سی خاموشی کو شاہزین کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ کیا آپ کو زندگی کے کسی حصے میں ٹائیگر سے محبت محسوس ہوئی تھی؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ان کے درمیان کسی تیسرے کے متعلق گفتگو چھڑ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ہی اس ذکر پر بھبر جاتی تھی۔ نہیں۔ اقصیٰ کی جانب سے ایک لفظی جواب موصول ہونے پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اقصیٰ جمشید، اگر ٹائیگر سے محبت نہیں تھی تو زندگی کے قیمتی 14 سال ایک شراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے کیوں گزار دیے؟ وہ جیسے بے یقین تھا۔ زندگی کے قیمتی 14 سال شراب کے پیچھے بھاگتے نہیں بلکہ اپنے عشق کے فراق میں گزارے ہیں۔ اقصیٰ کے غیر متوقع جواب پر چہرے پر تحیر سمٹ آیا تھا۔ عشق؟ ہاں، مجھے ساری زندگی ایک دہشت گرد ٹائیگر سے نفرت رہی، اور یہ نفرت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ مگر ایک معصوم قاتل شاہزین شاہ نواز سے عشق تھا۔ مجھے عشق تھا اس کی اس معصومیت سے جسے اونچے منصبوں پر فائز اقتدار میں بیٹھے ظالم جابر عہدیداروں نے اپنی لالچ و ہوس میں کچل ڈالا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کئی لمحے خاموشی نے راج کیا تھا۔ کیا آپ کبھی شاہزین کو نہیں بھول سکتی؟ وہ پرسوچ سا استفہامیہ انداز میں بولا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ پرسکون لہجے میں بولتی مقابل کو انگاروں پر لوٹا گئی تھی۔ مطلب آپ صرف مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہوئی ہیں، البتہ میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ خود ساختہ قیاس کرتا مسکرایا۔ جگہ تو آپ کو خود ہی بنانی پڑتی ہے۔ وہ ذرا سا رخ موڑے اس کی جانب پلٹی، شاید کوئی امید کی نئی کرن تھما رہی تھی۔ مطلب میرے لیے گنجائش نکل سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ سوالیہ بولا۔ دنیا میں ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات اس کے دل میں چلتے جھگڑوں سے بالکل الٹ تھے۔ چلے ٹھیک ہے، پھر اپنی قسمت کے ساتھ آپ کے نام کا جوا لگا کر بھی دیکھ لیتے ہیں مس اقصیٰ جمشید، وہ چتانے والے لہجے میں بولا۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ ذرا دیکھ بھال کر جوا کھیلیے گا، کیونکہ اس سلطنت میں کوئی اور پورے حق سے راج کر رہا ہے۔ جیت اور ہار کسی سے بھی سامنا حد درجہ ممکن ہے۔ وہ اس کے کانفیڈنس پر مسکرایا۔ ڈن ہو گیا اقصیٰ جی، اب ہماری ملاقات جب ہوگی جب آپ کے دل میں واقعی میرے لیے کوئی جگہ ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ وہ اپنے گھنگھریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا کر پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس پرسکون فضا میں سانس کھینچتی رہی تھی۔ جاری ہے۔ ہاں جی، تو کیا لگتا ہے آپ سب کو آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی اقصیٰ شاہزین سے شادی کر لے گی؟ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے